الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ایک انتہائی خطرناک ترین مرض ہے آج اس پہ گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں، جسے آپ تکبر کہتے ہیں۔ یہ تکبر کا جو مرض ہے بہت سے لوگوں میں غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے، یعنی انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے نفس کے ساتھ اس تکبر جیسی خطرناک ترین بیماری کو وہ جوڑے بیٹھا ہے اور وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی وہ اس نفس کو جو ہے خراب کرتے چلی جا رہی ہے۔ اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دانستہ اس بہت ہی خطرناک ترین بیماری کو اون بھی کرتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ جوڑتے بھی ہیں اور کھل کر اپنے کبر کا اظہار بھی کیا کرتے ہیں۔ ان کو اس بات کا خوف ہی نہیں ہوتا، اس بات کا خوف ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں مرنے کے بعد قبر میں اترنا ہے، اترنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کل بروز محشر ہمارے نامۂ اعمال ہمارے سامنے رکھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام نیکیوں کو، تمام برائیوں کو ہمارے سامنے رکھ دے گا۔ وہ ہے نا قرآن کی آیات کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے پیش کر دے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ یعنی بہت سے لوگوں کو اس بات کا خوف ہی نہیں ہوتا، صاحب ہم جو کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہے، ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو ڈٹائی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ قبر میں دیکھ لیں گے معاملات کو، حشر میں دیکھ لیں گے معاملات کو۔ یعنی آپ ذہن میں رکھیے، یہ جو کبر ہے نا، کبر صاحب، چاہے وہ غیر محسوس طریقے سے آپ کے وجود کا حصہ ہے یا ظاہری طور پہ باقاعدہ آپ نے اس کو اون کیا ہے کہ ہاں میں متکبر ہوں، دونوں ہی صورتوں میں معاملات بڑے خطرناک ہیں۔ یعنی بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جن کو اپنے علم پر بڑا ناز ہوتا ہے کہ میں جو بولتا ہوں کیا کمال بولتا ہوں، اپنے فن خطابت پہ بڑا ناز ہوتا ہے، جو میں لکھتا ہوں کمال لکھتا ہوں کہ مجھ سے بہتر تحریر کسی کی نہیں، مجھ سے بہتر کلام کوئی نہیں کر سکتا، میں جب گفتگو کرتا ہوں تو محفل کے اوپر چھا جایا کرتا ہوں، میرے سامنے تو کسی کی زبان نہیں کھلتی، میری تحریر کے آگے تو کوئی ٹکتا نہیں ہے، بلا آپ اس بات کو پھیلاتے چلے جائیے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے علم کا بڑا خبط ہوتا ہے یا علمی حیضہ ہوتا ہے، بڑا ناز ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ کبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے مال کا، اپنے نوٹوں کا بڑا جو ہے وہ اپنا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا زام ہوا کرتا ہے کہ میرے پاس تو گاڑی بھی ہے، میرے پاس تو بنگلہ بھی ہے، میرے پاس تو بڑا لیوش لائف سٹائل ہے، میرا بینک بیلنس بہت ہے، میری پراپرٹیز بہت ہیں، میرے پاس پاؤنڈز ہیں، ڈالرز ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے صاحب۔ ان کو اپنے مال کے اوپر بڑا ناز ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت سارا مال ہے، اور وہ دوسروں کو بہت ہی ہیچ نگاہوں سے دیکھا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے حسن و جمال پہ بڑا ناز ہوتا ہے کہ میں بڑا حسین دکھتا ہوں یا میں بڑی حسین دکھتی ہوں، میں بڑا خوبصورت دکھتا ہوں، وجیح دکھتا ہوں یا خوبصورت دکھتی ہوں، میرے سامنے تو لوگ جو ہے مان پڑ جایا کرتے ہیں، جب میں کسی محفل میں داخل ہو جاؤں یا کسی جگہ داخل ہو جاؤں تو سب میرے آگے پھیکے پڑ جایا کرتے ہیں۔ یعنی بہت سے لوگوں کو اپنے حسن پہ بڑا ناز ہوا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی عبادتوں پر بڑا ناز ہوتا ہے، میں بڑا عبادت گزار ہوں صاحب، اور میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، اللہ کی راہ میں بڑے خیرات کرتا ہوں، صدقات کرتا ہوں، کیا رمضان کے روزے، کیا نوافل، سبھی کچھ ادا کرتا ہوں، تلاوت کلام پاک، یعنی جو عبادت ہو سکتی ہے میں کرتا ہوں۔ اور آپ جو ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دین کے بارے میں۔ تو بہت سے لوگ دین کے کاموں کو اختیار کرنے کے بعد اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے زیادہ پرہیزگار یا ان سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز ہوتا ہے صاحب، یعنی ایک تو جسمانی طاقت ہے نا کہ جی میں بڑا طاقتور ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سینہ چوڑا عطا کیا ہے، میری باڈی بڑی چوڑی ہے، اور میں چلتا ہوں تو لوگ پلٹ کے مجھے دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے منصب پر بڑا ناز ہوتا ہے کہ میں 17 گریڈ کا، 18 گریڈ کا، 20 گریڈ کا، 22 گریڈ کا آفیسر ہوں، اور میرے ایک فون کے اوپر میں سب کچھ ہلا کے رکھ دیتا ہوں، جس کو فون کر دوں اس کی جو ہے اپنا کانپیں ٹانگنے لگ جاتی ہیں۔ یا یوں کہیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ ناز ہوتا ہے یا کہ میرے پاس بڑا پروٹوکول ہے، میرے بڑے درباری اس وقت میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں، پی آر اوز موجود ہیں، پی ایس موجود ہیں، میں کھڑا ہوتا ہوں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، میں جب تک بیٹھوں نہ لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، میں چلتا ہوں تو لوگ چلتے ہیں، میں رک جاتا ہوں تو زمانہ تھم جایا کرتا ہے۔ یعنی سب کچھ میری فنگر ٹپ کے اوپر ہے، میرے پاس بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں صاحب کہ جن کو غیر محسوس طریقے سے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کبر کا مرض لگا ہوا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا صاحب کہ وہ کبر کے اندر مبتلا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، اب آپ اس بات کو پھیلاتے چلے جائیے، یعنی اس تکبر کو آپ پھیلاتے چلے جائیے، اور اگر اس کو سمیٹ کے میں ایک جملے میں ادا کر دوں تو بات ساری اتنی سی ہے صاحب کہ تکبر کی جو بہت ہی یوں کہہ لیجئے کہ آسان سی ڈیفینیشن ہے نا، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر آپ اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں، کسی ایک کو بھی اگر اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں، تو ذہن میں رکھیے گا خدا نخواستہ یہ کبر کا مرض آپ کو لگ چکا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ صاحب کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کبر تو اللہ کی چادر ہے، یہ تو اللہ کی چادر ہے، ہم اللہ کی ڈومین کے اندر اس وقت دخل اندازی کر رہے ہیں۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ جس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے نا،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب ہمیں تاریخ میں یہ باتیں پڑھنے کو نہیں ملتی کیا کہ فرعون کا اللہ تعالیٰ نے کیا حشر کیا، نمرود کا اللہ تعالیٰ نے کیا حشر کیا، شداد کا اللہ تعالیٰ نے کیا حشر کیا۔ اب آپ مثالیں لیتے چلے جائیے، ایسی کئی مثالیں آپ کو تاریخ میں ملیں گی، اور ریسنٹ پاس میں آپ کو کئی ایسی مثالیں ملیں گی کہ جن کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، سب کچھ تھا، ایک دم پانسا پلٹا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ جو بہت اوپر تھے بہت نیچے آ گئے، جو نیچے تھے وہ اوپر چلے گئے۔ یعنی ایون اگر آپ مال کی بات کریں، مطلب ایلن مسک کے اچانک اربوں ڈالر کم ہو جاتے ہیں تو وہ رینکنگز میں نیچے آ جاتا ہے، اڈانی کے اربوں ڈالرز کم ہو جاتے ہیں وہ رینکنگ میں نیچے آ جاتا ہے، پھر کوئی اوپر چلا جاتا ہے، پھر کوئی نیچے آ جاتا ہے۔ تو یہ سارا دنیا کا تماشا اور کھیل ہے صاحب۔ اصل یہ جو کبر ہے نا، یہ اللہ کی چادر ہے، ذہن میں رکھیے گا، اس کی ڈومین میں دخل اندازی نہ کریں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبریائی میری رضا ہے، کبریائی میری رضا یعنی میری چادر ہے، لہٰذا جو میری رضا کے معاملے میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے پاش پاش کر دوں گا، کولیپس، ختم، ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، کچھ نہیں بچے گا آپ کے پاس۔ ذہن میں رکھیے، ہماری طاقت، ہماری قوت کچھ بھی نہیں ہے، ایک وائرس کی مار نہیں ہے۔ کورونا نے بتلا دیا نا، یعنی ایک نہ نظر آنے والا جرثومہ کہ جو آپ کے جسم کے اندر چلا جاتا ہے، آپ کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اور لوگ جو ہے قبروں کے اندر اتر گئے۔ تو انسان کی اوقات تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے بیسیکلی کبریائی، یہ اس کی ڈومین ہے، اس کی ڈومین کے اندر ہمیں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کام یہ کہ ہم عاجزی اختیار کریں، اچھا نہیں کرتے تو سن لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اور بہت ہی یعنی شدید ترین وعید ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم اور متکبر لوگ قیامت کے دن چونٹیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے۔ کس صورت میں؟ چونٹیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے۔ لوگ انہیں اللہ کے معاملے کو ہلکا جاننے کی وجہ سے اپنے قدموں تلے رونتے ہوں گے۔ ذرا تصور کیجیے صاحب، بڑا ناز ہے نا، طاقت ہے ہمارے پاس، ایک فون کے اوپر سارا کام ہوتا ہے، مال ہے ہمارے پاس، پیسہ پھینکتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں، حسن ہے ہمارے پاس، لوگ پلٹ کے ہمیں دیکھتے ہیں، علم ہے ہمارے پاس، جو بولتے ہیں لوگ سنتے ہیں اور پھر ہماری بات پہ سر جھکاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ یعنی آپ سارے جتنے بھی کبر ہیں سب کو جمع کر لیجئے، کل بروز محشر متکبرین کو چونٹیوں کی صورت میں پیش کیا جائے گا، اور وہ اللہ کے معاملے کو ہلکا لیتے تھے نا، بھائی دنیا میں ہلکا ہی لے رہے ہیں نا، دنیا میں اللہ کی بات کو ہم نے بھاری کب لیا، معاذ اللہ، ہلکا لے رہے تھے نا، تو کل بروز محشر لوگ انہیں اللہ کے معاملے کو ہلکا لینے کی وجہ سے اپنے قدموں تلے، ذرا سوچئے، متکبرین لوگوں کے قدموں تلے دبائے جائیں گے، لوگوں کے قدموں تلے وہ روندے جائیں گے۔ ذرا سوچئے، اس وقت ان کی جو تضحیک اور ذلت ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن دردناک عذاب کل بروز محشر ان کا منتظر ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ پروردگار ہمیں محفوظ رکھے کبر سے، کیونکہ اس کبر کی جو یوں کہہ لیجئے کہ آفٹر ایفیکٹس ہے، یا اس کا جو عذاب ہے، اس کو ہم کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عاجز بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔